اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، محرم الحرام شریف کا مہینہ الحمدللہ ہمارے درمیان میں موجود ہے، اور ہم سب جانتے ہیں کہ محرم الحرام شریف کی 10 تاریخ کو امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اپنے چند رفقا کے ساتھ میدان کربلا میں اپنے نانا جان کی دین کی سربلندی کی خاطر اپنی جانوں کا، اپنے نوجوانوں کا، اپنے خاندان والوں کی جان کا نذرانہ پیش کیا، اور شجر اسلام کی آبیاری کے لیے اپنا تن من دھن سب قربان کر کے رکھ دیا۔ اس اعتبار سے ہم امام علی مقام اور اہل بیت اطہار کو خراج تحسین پیش کرتا۔ ایک موقع پر ناظرین، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے لوگوں، اللہ سے محبت کرو کیونکہ وہ تمہیں نعمتیں عطا فرماتا۔ قرآن میں اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں نا، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کہ اگر تم اس کی نعمت کا شمار کرنا چاہو تو ہرگز نہیں کر سکتے۔ تو گویا اللہ تبارک و تعالیٰ کے احسانات، اس کی نوازشات اور اس کی عطاؤں کے سبب ہمارے اوپر یہ واجب ہو گیا کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت کریں۔ اچھا، یہ اصول بھی ہے محبت کا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جس سے محبت کرے نا، تو اس بندے سے محبت کرنا ہم مسلمانوں کے اوپر بھی واجب ہو گیا۔ اور ناظرین، ہم سب جانتے ہیں کہ پوری کی پوری کائنات میں اللہ تبارک و تعالیٰ سب سے زیادہ نبی آخر الزمان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت فرماتا ہے۔ اب یہ قول تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے کہ لوگوں، اللہ سے محبت کرو، کیونکہ وہ تمہیں نعمتیں عطا فرماتا ہے، اور مجھ سے محبت کرو اللہ کی محبت کی وجہ سے، اور میرے اہل بیت سے محبت کرو میری محبت کی وجہ سے۔ تو پتہ یہ چلا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت کی وجہ سے، اور اہل بیت اطہار سے محبت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی وجہ سے۔ تو اب جب آقا صحابہ کرام سے محبت کریں تو صحابہ کرام کی محبت بھی ہم پر واجب ہو گئی، ایمان کا حصہ ہو گیا۔ پتہ یہ چلا کہ جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر کو چاہیں تو امت کے اوپر واجب ہو گیا کہ ابو بکر سے محبت کریں۔ جب میرے آقا عمر کو چاہیں اور عمر سے پیار کریں اور حضرت عمر سے محبت کریں تو امت کے اوپر واجب ہو گیا کہ حضرت عمر سے محبت کریں۔ اور جب آقا عثمان غنی سے محبت کریں تو پوری امت کے اوپر واجب ہو گیا کہ حضرت عثمان غنی سے چاہت کریں، محبت کریں، اپنائیت کریں۔ اور جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی مولا کائنات شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سے محبت کریں، اور ناظرین اتنی محبت کریں کہ اپنی سب سے لخت جگر حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا حضرت علی کے نکاح میں دے دیں، حضرت علی کے بیٹوں کو اپنا بیٹا قرار دیں، حضرت علی کے بیٹوں کو جنت کے نوجوانوں کا سردار قرار دیں، حضرت علی کو تمام اولیاء کرام کا سردار قرار دیں، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا جنت کی تمام خواتین کے سردار ہیں۔ تو جب آقا حضرت علی سے محبت کریں تو امت کے اوپر واجب ہو گیا کہ حضرت علی سے محبت کریں۔ جب آقا حضرت فاطمہ الزہرا سے محبت کریں، حسنین کریمین سے محبت کریں، تو امتیوں کے اوپر واجب ہو گیا کہ ان لوگوں سے بھی محبت کریں۔ تو پتہ یہ چلا کہ اب یہ محبت ہمارے ایمان کا ایک تقاضا بن چکی ہے۔ یہ تو میں نے آپ کو ایک اصول کی بات بتائی محبت کے حوالے سے، کیونکہ ناظرین یہ دنیا کو اصول ہے کہ اگر میں بھی کسی سے محبت کرتا ہوں اور مجھے بھی اگر کسی سے پیار ہو جائے تو میں محب ہوں، محبت کرنے والا ہوں، یعنی میں سبجیکٹ ہوں، اور جو میرا آبجیکٹ ہوگا، جو محبوب ہوگا، تو میرا محبوب جس سے محبت کرے گا نا، تو ظاہر سی بات ہے یہ ایک انسانی سائیکالوجی ہے کہ مجھے بھی انڈائریکٹلی طور پر اس سے محبت ہو جائے گی، کیونکہ میرا محبوب فلاں چیز پسند کرتا ہے تو اس کی اداؤں کو اپنانے کی وجہ سے مجھے بھی وہ چیز پسند آنے لگے گی۔ میرا محبوب فلاں چیز کھاتا ہے تو مجھے بھی وہ چیز پسند آنے لگے گی۔ میرا محبوب فلاں چیز پیتا ہے تو مجھے بھی وہ چیز پسند آنے لگے گی۔
اس اعتبار سے پوری کائنات میں ہم جس سے سب سے زیادہ ٹوٹ کر پیار کرتے ہیں اور سب سے زیادہ جو ہے نا وہ دل و جان سے ہم پیار کرتے ہیں، جیسا کہ شاعر مشرق عاشق رسول علامہ اقبال فرماتے ہیں نا کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، اور محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، گر اسی میں ہو خامی تو سب کچھ نامکمل۔ تو پتہ یہ چلا کہ توحید بھی ہماری تبھی مکمل ہوگی جب آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کامل محبت کہلائے گی۔ تو پوری کائنات میں ہم سب سے زیادہ جس سے محبت کرتے ہیں، جس ہستی سے سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں، وہ ہیں نبی آخر الزماں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو میں نے اس اعتبار سے صحابہ کرام کی محبت بھی آپ کو سمجھائی، اہل بیت اطہار کی محبت بھی آپ کو سمجھائی۔ اب میں آپ کو دونوں کی محبت، چونکہ آج کے جو میرے لیکچر کا جو عنوان ہے اور جو ٹاپک ہے وہ ہے شان صحابہ و اہل بیت، ہمیں دونوں کو لے کے چلنا، ہمیں ایسا نہیں کرنا کہ اہل بیت کو پکڑ لیں اور صحابہ کرام کو چھوڑ دیں، اور ہمارا تعلق ان لوگوں سے بھی نہیں ہے کہ ہم صحابہ کرام کو پکڑ لیں اور اہل بیت اطہار کو بھی چھوڑ دیں۔ میں دونوں کا کمبینیشن بناؤں گا تاکہ ہم مسلمانوں کو یہ عقائد کی بات بآسانی سمجھ میں آ جائے کہ ہمیں دونوں کے دامن کو تھامنا لازم ہے، ہمیں دونوں کو فالو کرنا ہے، ہمیں خلفۂ راشدین کو بھی فالو کرنا ہے، ہمیں اہل بیت اطہار کو بھی فالو کرنا ہے، اور ہمیں جو ہے نا وہ دونوں کے دامن کو تھام کر کے آگے دین کا کام چلانا ہے۔ حجت الوداع کا موقع تھا اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اونٹنی کے اوپر سوار ہیں، لوگ جمع ہیں اور تقریباً 1.25 لاکھ صحابہ کرام جمع ہیں، تقریباً ایک اندازے کے مطابق۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں، میں 2 چیزیں تمہارے درمیان میں چھوڑ کر جا رہا ہوں، جب تک انہیں پکڑے رہو گے ہدایت پہ رہو گے، اور جب انہیں چھوڑ دو گے گمراہ ہو جاؤ گے۔ تو صحابہ کرام کے درمیان میں میرے آقا نے فرمایا کہ وہ 2 چیزیں کیا ہیں، لوگوں سن لو۔ ناظرین بڑی توجہ سے آپ یہ بات سنیے گا، بھی جو میں آپ کو ڈیفائن کرنے والا ہوں نا، انشاءاللہ ایمان تازہ ہو جائے گا آپ کا سن کر۔ تو میرے آقا نے فرمایا کہ نمبر 1 کتاب اللہ، اور نمبر 2 میری اطرت، یعنی کہ میری اولاد، یعنی کہ اہل بیت، جیسے ہم حضرت علی، حضرت فاطمہ، امام حسن، امام حسین، اور پھر ان کی اولادوں کو اہل بیت کہا جاتا ہے رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین۔ اچھا، اگر میں یہ دونوں چیزیں رکھوں، اور اب جو میں آپ کو چیز بیان کرنے والا ہوں ناظرین، یہ اسلام کا سمجھیں کہ ایک بنیادی عقیدہ ہے جو شاید اکثر لوگ جو ہے نا وہ بھول چکے ہیں، کیونکہ کسی نے صرف اہل بیت کو پکڑ لیا، صحابہ کو چھوڑ دیا، کسی نے صرف صحابہ کو پکڑ لیا، اہل بیت کو چھوڑ دیا، تو دونوں ہی جو ہے نا وہ گروہ گمراہ قرار دیے گئے۔ ہم مسلمان ہیں اور میں اب دونوں چیزوں کو ڈیفائن کر رہا ہوں۔ نمبر 1 میرے آقا نے فرمایا کہ کتاب اللہ، اور نمبر 2 اہل بیت۔ تو سب سے پہلے ناظرین ہم کتاب اللہ پر بات کرتے ہیں۔ کتاب اللہ میں یعنی قرآن مجید میں اللہ پاک کا ارشاد ہے کہ وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، کہ یہ نبی اپنی مرضی سے نہیں بولتا، یہ وحی الہی کے مطابق بولتا ہے۔ تو اس کا مطلب ہوا کہ حضور کا چلنا پھرنا، اٹھنا بیٹھنا اور بات چیت کرنا اور واعظ و نصیحت کرنا، یہ سب کا سب وحی الہی کے مطابق ہوتا ہے۔ ایک وحی تو وہ ہے جو ظاہری طور پر آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل ہوتی تھی، ایک وحی وہ ہوتی تھی جو دل میں القا کر دی جاتی تھی، جسے وحی خفی کہا جاتا۔ تو فرمایا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحیٰ، کہ یہ نبی اپنی مرضی سے نہیں بولتے بلکہ وحی الہی کے مطابق کلام کرتے ہیں۔ یہ ہو گئی دلیل نمبر 1۔ ابھی میں کتاب اللہ کے اوپر آپ کو بات کر رہا ہوں۔ حضور نے فرمایا نا 2 چیزیں، کتاب اللہ کو ڈیفائن کر رہا ہوں، اس لیے توجہ رکھیے گا۔ دوسرا فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی بہتر ہے۔ یہ کتاب اللہ سے دوسری دلیل ہو گئی۔ تیسری دلیل 26واں پارہ جو سورہ فتح کی جو آخری آیت ہے کہ محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا، کہ محمد اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اور جو ان کے ساتھی ہیں آپس میں بڑے رحم دل ہیں
اور کفار پہ بڑے شدید ہیں، اور جب تم انہیں دیکھو گے تو رکوع اور سجود کرتا ہوا پاؤ گے۔ یہ صحابہ کرام کی نشانیاں بیان کی جا رہی ہیں، خلفائے راشدین کی نشانیاں بیان کی جا رہی ہیں، اور 2 یا 3 لائنوں کے بعد اللہ پاک کا فرمان ہے، صحابہ کرام کی نشانیوں کے حوالے سے بات ہو رہی ہے نا، تو اللہ پاک کا فرمان ہے 2-3 لائنوں کے بعد کہ ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل، کہ ہم نے اپنے رسول کے غلاموں کی، اٹ مینس صحابہ اکرام کی نشانیاں توریت میں بھی بیان کر دیں اور انجیل میں بھی بیان کر دیں۔ تو یہ 3 دلیلیں میں نے آپ کو دی ہیں کہ وما ینطق عن الہوی ان ہوا الا وحی یوحی، کہ جو بولتے ہیں وحی الہی کے مطابق بولتے ہیں۔ اسی طریقے سے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی بہتر ہے۔ اور پھر تیسری آیت میں 26واں پارے میں صحابہ کرام کی نشانیوں کو بیان کیا۔ اب رسول جو فرما رہے، ظاہر سی بات ہے نا کہ وحی الہی کے مطابق، اور پھر رسول کی پیروی کرنا، رسول کی سیرت پر عمل کرنا ہم سب کے اوپر کمپلسری ریکوائرمنٹ ہے، اکارڈنگ ٹو اسلام میں بات کر رہا ہوں۔ اب رسول کی سیرت کو دیکھا جائے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مبارک زندگی میں جو خلیفہ مقرر کیا ہے نا، وہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو مقرر کیا۔ روایت کے کلیئر الفاظ ہیں، مروا ابا بکر ان یصلی بالناس، حضور علیہ الصلوۃ والسلام علیل ہیں، بیمار ہیں، اور فرما رہے ہیں کہ ابو بکر کو حکم دو کہ وہ قوم کی امامت فرمائے۔ ناظرین، خلفائے راشدین سے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ محبت کیا کرتے تھے، اور قرآن کہہ رہا ہے کہ تمہارے لیے نبی کی سیرت بہترین نمونہ ہے، تو سب سے زیادہ محبت ابو بکر سے، سب سے زیادہ محبت فاروق اعظم سے، سب سے زیادہ محبت عثمان غنی سے، سب سے زیادہ محبت حضرت علی سے رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین۔ تو صحابہ کرام سے محبت کرنا اصل میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنت ہے، اور قرآن یہی تو ایکسپلین کر رہا ہے نا کہ بھئی نبی کی سیرت پر عمل کرو، نبی کی زندگی، نبی کا لائف اسٹائل، نبی کو رول ماڈل بناؤ، اس کے مطابق تمہاری زندگی میں جو ہے نا وہ امپلیمنٹیشن ہونا چاہیے۔ اب حضور تو اپنے صحابہ کرام سے محبت کر رہے ہیں، اور قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ بھئی تم جو ہے نا وہ اپنے نبی کی سیرت پر عمل کرو۔ ہم کیوں چھوڑ رہے ہیں صحابہ کرام کا دامن؟ ناظرین، ہم صحابہ کرام کے دامن کو چھوڑ کر دین کو جو ہے نا وہ کمپلیٹلی اس کو نہیں سمجھ پا سکتے، ٹھیک ہے؟ تو یہ تو ہو گیا پہلا پوائنٹ کتاب اللہ کا، جو حجت الوداع میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈیفائن کیا۔ دوسرا ہے اہل بیت۔ ہمارے معاشرے میں ظاہر ہے کچھ لوگ ایسے ہیں جو صحابہ کرام کو بہت زیادہ مانتے ہیں اور بہت زیادہ بلیف کرتے ہیں ان کے اوپر، مگر وہ ناظرین اہل بیت اطہار کو نہیں مانتے، وہ حضرت علی سے زیادہ محبت نہیں کرتے، امام حسن امام حسین سے زیادہ وہ عقیدت نہیں رکھتے۔ تو اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں اسی آیت کے ضمن میں کہ تمہارے لیے رسول اللہ کی پیروی بہتر، اور یہ نبی اپنی مرضی سے نہیں بولتے بلکہ وحی الہی کے مطابق بولتے ہیں۔ تو یہ دونوں آیتوں کو سامنے رکھیں آپ، اور یہی نبی فرما رہے ہیں کہ میرے اہل بیت کی مثال کشتی نوح کی طرح ہے، جو اس میں سوار ہو گیا کامیاب ہو گیا، نجات پا گیا، اور جو اس میں سوار نہیں ہوا وہ ہلاک ہو گیا۔ ناظرین، ہم سب جانتے ہیں کہ حضرت نوح علیہ السلام نے ایک کشتی بنائی تھی، اور 950 سال آپ نے تبلیغ فرمائی، اور مختلف روایتوں میں جو ان کی مبارک عمر بتائی گئی وہ تقریباً ظاہر اتھینٹک عمر تو اللہ کو ہی بہتر معلوم ہے، اللہ بہتر جانتا۔ تو مختلف کتابوں میں جو تقریباً عمر بتائی گئی وہ تھی 1150 سال۔ جی ہاں، پہلے زمانے میں ہے نا لوگوں کی عمریں اتنی بڑی ہوتی تھی۔ تو پھر انہوں نے کشتی بنائی، اور پھر بڑی سی کشتی تھی، اور اس میں ہر جاندار کا ایک جوڑا رکھا گیا، جانوروں کا، چرند پرند کا۔ پھر پوری دنیا میں ایک روایت میں جو ہے نا وہ صرف ان کی قوم، لیکن اتھینٹک روایت ہے کہ پوری دنیا میں طوفان آیا تھا۔ اس لیے حضرت نوح علیہ السلام کو آدم ثانی بھی کہا جاتا ہے، یعنی یہ ایک طرح سے دوسرے حضرت آدم علیہ السلام کی طرح ہے کہ ان کے بعد نسل انسانی دوبارہ سے اس کا سلسلہ شروع ہوا۔
تو میرے آقا کیا فرما رہے ہیں؟ جن کے بارے میں سیرت پر عمل کرنا اور جن کے بارے میں وحی الہی والی جو آیت وہ ذہن میں رکھیے گا. اب یہ حدیث آپ سماعت فرمائیں. میرے آقا فرما رہے ہیں کہ میرے اہل بیت کی مثال کشتی نوح کی طرح ہے. جو اس میں سوار ہو گیا کامیاب ہو گیا، اور جو اس میں سوار نہیں ہوا وہ ہلاک ہو گیا، برباد ہو گیا. تو پتہ یہ چلا اور کہ ہمیں اہل بیت کی کشتی میں سوار ہونا ہے، اور یہی نبی جو وحی الہی کے مطابق کلام کرتے ہیں، اور یہی نبی جن کی سیرت پر عمل کرنے کا قرآن حکم دے رہا، یہی نبی فرما رہے ہیں کہ اصحابی کا نجومی فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم، کہ میرے تمام صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، ان میں سے جن کی بھی پیروی کرو گے نجات پا جاؤ گے. تو ناظرین، اگر آپ دونوں چیزوں کو سامنے رکھ لیں، وہ نمبر 1 والی حدیث جو حجت الوداع میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی تھی نا کہ میں 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، کتاب اللہ اور دوسری میری اطرت اہل بیت یعنی کہ اولاد. تو ناظرین، ہم دونوں چیزوں کے دامن کو تھامیں گے، دونوں چیزوں کے مطابق اگر ہم عمل کریں گے، دونوں کو ساتھ اگر ہم لے کر کے چلیں گے، اور جو ہے نا وہ اہل بیت کی کشتی پہ سوار ہو کر اور ستاروں سے روشنی حاصل کریں گے. ستارے کون ہیں ناظرین؟ صحابہ کرام ہیں. صحابہ کرام کو ستاروں سے تشبیہ دی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے. تو ستاروں سے روشنی حاصل کرتے ہوئے انشاءاللہ ہم داخل جنت ہوں. اس لیے وہ بریلی کے تاجدار، وہ بہت بڑے عاشق رسول، وہ اس صدی کے اور پچھلی صدی کے مجدد اعلی حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اپنے ایک شعر کے اندر آپ نے دونوں حدیثوں کا نچوڑ بیان کر دیا، اور اعلی حضرت فرماتے ہیں کہ اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہے، یعنی ستارے نجم ہیں اور ناؤ ہیں اطرت رسول اللہ کی. اعلی حضرت فرما رہے ہیں کہ ہم صحابہ کرام کو ستاروں کی مانند مانتے ہیں اس حدیث کی وجہ سے جو ابھی میں نے آپ کو ایکسپلین کی، اور اہل بیت کی مثال کشتی نوح کی طرح ہے. تو اہل سنت کا یعنی مسلمانوں کا بیڑا پار اس وجہ سے ہے کہ ہم اہل بیت کی کشتی میں سوار ہو کر ستاروں سے ہم روشنی حاصل کرتے ہوئے انشاءاللہ داخل جنت ہو جائیں. تو ناظرین، میں امید کرتا ہوں کہ ہمارے جو ناظرین جو غلط فہمی کا شکار ہو جاتے ہیں نا کہ نہیں صرف صحابہ کرام کو پکڑنا ہے، اہل بیت کو نہیں، اور کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں بس اہل بیت کا ذکر کرو، صحابہ کرام کا ذکر نہیں کرو، اور انہوں نے کچھ بھی نہیں کرا، اور جو ہے نا ان کے مطابق ہم عمل نہیں کر سکتے. تو میں نے جو حجت الوداع والی حدیث ہے کہ کتاب اللہ چھوڑ کر جا رہا ہوں، حضور فرما رہے ہیں، اور دوسری میری اطرت میں چھوڑ کر جا رہا ہوں، دونوں کو میں نے اپنی حسب حیثیت میں نے ایکسپلین کیا ہے. اور کوشش یہ کریں کہ دونوں چیزوں کے اوپر عمل کریں، اور ایسی گیدرنگ سے بچیں. آخر میں آپ کو پتہ ہے کہ میں تبصرہ کرتے ہوئے کچھ فری ایڈوائز بھی میں آپ کو دیتا ہوں. ایسی گیدرنگ سے ناظرین آپ بچیں جو گیدرنگ آپ کو بد مذہبیت کی طرف لے کر جا رہی. ایسی گیدرنگ سے بچیں، ایسے انوائرمنٹ سے بچیں کہ جس کی وجہ سے آپ کے اسلام کے عقائد خراب ہوں، آپ کے نظریات خراب ہوں، اور جو بولے کہ نہیں اس کو نہیں مانو، اس کو نہیں مانو، اس کو چھوڑ دو، اس کو نہیں کرو، فلاں کو جو ہے نا وہ گالیاں دو، فلاں کو لعنتیں بھیجو، یہ اسلام کا کردار نہیں ہے ناظرین. یہ وہ اسلام نہیں ہے جو بعض لوگ ہمیں سکھا رہے ہیں کہ ایک کو پکڑو دوسرے کو. نہیں، ہمیں سب کو فالو کرنا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو دین چلانے والے تھے وہ صحابہ کرام تھے، یہ سب کو پتہ ہے، یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے. صحابہ کرام کے بعد تابعین، پھر تبع تابعین، پھر اولیاء کرام، پھر صوفیاء کرام کے ذریعے سے اسلام ہم تک پہنچا. اور ہندوستان میں کون اسلام لے کر آیا تھا؟ یعنی اگر ہم فلیش بیک پر جائیں تو ہندوستان میں اسلام کن کی وجہ سے پہنچا؟ حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی وجہ سے پہنچا ہے نا، اور حضرت داتا علی حجویری کی وجہ سے، اور بھی بزرگان دین. تو ابتدا صحابہ کرام سے ہوئی، اور جن کی وجہ سے ہمیں دین اسلام ملا، اور جن کی وجہ سے ہمارے آبا و اجداد نے جن کے ہاتھوں کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوئے، ہم ان سے بھی عقیدت رکھتے ہیں، ان کا بھی احترام کرتے ہیں، اور ان کا بھی دن ہم سیلیبریٹ کرتے ہیں، کیونکہ ہم تو الحمدللہ ہیں مسلمان.
اور مسلمانوں کا یہ طرز عمل ہوتا ہے کہ مسلمان جو ہے نا وہ اللہ کے کسی نیک بندے کو برا نہیں بولتا، اللہ کے کسی نیک بندے کے اوپر لعنت نہیں بھیجتا۔ ہم کسی کو لعنت بھیج کے، کسی کو گالیاں دے کر، اور کسی کو کافر کہہ کر، کسی کو مشرک کہہ کر، کسی کو بدعتی کہہ کر جب ہم اپنی تقریروں میں یہ شو کریں گے، مجھے یہ بتائیں، ہماری یہ گالی گلوچ والی تقریر ہے جو دوسرے لوگ کرتے ہیں، کیا یہ ہماری تقریریں سن کر کفار ہم سے متاثر ہو کے کیا اسلام قبول کریں گے، ایکسیپٹ کریں گے؟ ہرگز نہیں۔ اس لیے معاشرے کے اندر پیار بانٹیں، اپنائیت بانٹیں، اور اچھے اور مستند علماء کرام کی تقریریں سنیں، جن کے عقائد، جن کے نظریات، جن کے کانسیپٹ اور جن کے اوپینینس اکارڈنگ ٹو پیور اسلام ہو، اکارڈنگ ٹو شریعہ، اکارڈنگ ٹو قرآن و سنت۔ اور اگر آپ کو میری گفتگو پسند آئی ہے، جو میں نے حجت الوداع کی حدیث کی جو تشریح کی ہے نا، یاد ہے نا آپ کو کہ کتاب اللہ چھوڑ کے جا رہا ہوں اور دوسری میری طرف، میں سمجھتا ہوں کہ اگر کوئی مسلمان اس کا تعلق کسی بھی مکتب فکر سے ہو، اگر وہ میری ایکسپلینیشن اور میرے لیکچر کو ڈیپلی کنسیڈر کرے نا، اور سوچ بچار کرے کہ ہاں میں نے جو بات کہی ہے، اگر میں اپنی انا پرستی ختم کر دوں اور میں جو ہے نا یہ والی بات کو اگر میں ذرا سنجیدگی سے غور و فکر کروں، انشاءاللہ آپ دیکھیے گا کہ غلط نظریات بھی ختم ہو جائیں گے، بد مذہبیت بھی ختم ہو جائے گی، اور اسلام کا جو ایک اصل کردار اور اصل جو چہرہ ہے نا، وہ انشاءاللہ ہم سب کو نظر آئے گا میری یہ گفتگو سن لینے کے بعد۔ تو اگر آپ کو میرا یہ چینل پسند آ گیا ناظرین، تو سب سے پہلے تو آپ نے اس کو لائک کرنا ہے، اور آپ اپنی آرا بھی دے سکتے ہیں، آپ مشورہ بھی دے سکتے ہیں، کمنٹس ایریا میں آپ مشورہ دے سکتے ہیں۔ میرا یہ لیکچر آپ کو کیسا لگا، جو میں نے 2 حدیثوں کو ملا کے ڈیفائن کیا ہے، اس میں بھی آپ مجھے اپریشیٹ کر سکتے ہیں، اور اگر آپ کے ذہن میں کوئی مشورہ ہے تو وہ آپ مشورہ بھی دے سکتے ہیں۔ لیکن ناظرین، ایک کام آپ نے یہ بھی کرنا ہے کہ آپ کے جن جاننے والوں نے، دوست یاروں نے ابھی تک میرا یہ چینل حسان امتیاز ٹی وی کو اگر سبسکرائب نہیں کیا تو فوراً کے فوراً ان کو سبسکرائب کروائیں، اور ان کو سبسکرائب کروانے کے بعد ان کو یہ بھی بولیں کہ بیل آئیکن کو لازمی کلک کر دیں، تاکہ میری آنے والی اپڈیٹس بآسانی آپ تک اویلیبل ہو سکے۔